سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن أولي العزم الخمسة وبقية الأنبياء أنه أخذ عليهم العهد والميثاق في إقامة دين الله وإبلاغ رسالته والتعاون والتناصر والاتفاق كما قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهذا العهد والميثاق أخذ عليهم بعد إرسالهم وكذلك هذا ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة وهم أولو العزم وهو من باب عطف الخاص على العام وقد صرح بذكرهم أيضا في هذه الآية. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ہے ان اولو العزم 5 پیغمبروں کے بارے میں. تو جب اعلیٰ سے بیعت لے لی جائے عہد لے لیا جائے تو اس کا اشارہ ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا ہے کیونکہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ شان والے اللہ کے رسول ہوتے ہیں کیونکہ ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا اور 313 رسول ہیں اور ان میں 5 جو ہیں یہ اولو العزم من الرسل ہیں. اولو العزم من الرسل میں کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. یہ 5 پیغمبر جو ہیں ان کی شان یہ ہے کہ یہ اولو العزم من الرسل. اس لیے اللہ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اللہ نے فرمایا میرا بدری دشمن کی تکلیفوں پہ صبر فرمائیں تو اس سے پہلے جیسے اولو العزم من الرسل نے صبر فرمایا ہے تو اس لیے اللہ نے یہاں 5 کا ذکر فرمایا ہے اور یہ اولو العزم من الرسل ہیں. تو جب اولو العزم من الرسل سے ایک عہد لے لیا جائے تو باقی تو گویا سارے ان کے تابع ہوں. اور یہ عہد کب لیا گیا اس میں 2 قول ہیں. ایک قول جو ہے جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ عہد بھی اللہ نے عالم ازل میں لیا تھا. جب اللہ نے ارواح کو پیدا کیا تو ارواح سے ایک عہد لیا تھا لست بربکم قالوا بلا. تو اور دوسرا عہد لیا تھا انبیاء علیہم السلام سے کہ تم اللہ کا دین پہنچاؤ گے اعلاء کلمت اللہ کرو گے آپس میں اتفاق اور تمام انبیاء ایک دوسرے کی تصدیق ایک دوسرے کی مدد اور نصرت کریں گے. اور خاص طور پہ یہ عہد بھی لیا گیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان آپ پر ایمان آپ کی نصرت آپ کی تصدیق بھی کریں گے.
دوسرا قول یہ ہے کہ جب اللہ نے جس پیغمبر کو بھیجا اس سے عہد لیا، پھر جس پیغمبر کو بھیجا اس سے عہد لیا، تو ایک معنی یہ ہوا کہ عہد ازل میں لیا گیا اور سب سے اکٹھا لیا گیا، اور ایک ہوتا ہے کہ وقت ارسال، جب ان کو بھیجا گیا تو یہ عہد بھی ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ يَقُولُ تَعَالَىٰ مُخْبِرًا، اللہ پاک خبر دیتے ہیں ان اولی العزم الخمسۃ، 5 پیغمبر جو شان والے ہیں، وبقیت الانبیاء، اور سارے انبیاء سے اللہ نے یہ عہد لیا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ ان 5 کی ترتیب میں اللہ نے میرے نبی کا پہلا نمبر رکھا ہے کہ شان میں میرا مدنی موقع مقدم، یعنی آنے میں تو اب پہلے رسول حضرت نوح ہے اور حضور آخری نبی ہیں، لیکن شان حضور کا سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، یعنی حضور کا ذکر جو ہے مقدم ہے، تقدیم ذکری جو ہے آپ کی رفعت شان پہ دلالت کر رہی ہے۔ اللہ نے ان سے عہد لیا، وہ عہد کیا تھا؟ اقامت دین اللہ، اللہ کے دین کا قائم کرنا، وابلاغ رسالتہ، اللہ کے احکام پہنچانا، والتعاون والتناصر والاتفاق، آپس میں مدد، آپس میں اتفاق، کہ ایک پیغمبر پہ جو ایمان ہے وہ دلیل ہے کہ سارے پیغمبروں پہ ایمان ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں آیا کہ مومن کی صفت یہ ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ ربہم والمؤمنون، اور اسی طرح آخر میں آتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم یہ نہیں کرتے کہ کسی پیغمبر پہ ایمان لائیں اور کسی پہ نہ لائیں، بلکہ اللہ کے تمام انبیاء، تمام رسول جو ہیں وہ برحق ہیں۔ یہ یہودیوں کا صفت ہے کہ حضرت موسیٰ پہ ایمان، عیسیٰ علیہ السلام سے کفر۔ یہ نصرانیوں کی صفت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان اور حضرت موسیٰ اور حضور محمد مصطفیٰ کا انکار۔ لیکن حضور کے ماننے والوں کی یہ صفت ہے کہ تمام انبیاء برحق ہیں، تمام انبیاء پہ ہمارا ایمان ہے، تمام اللہ کے ملائکہ پہ ہمارا ایمان ہے، تمام اللہ کے کتابوں پہ ہمارا ایمان ہے۔ اسی لیے یہ تفصیل سے آ گیا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اسی طرح مفسر فرماتے ہیں کہ جیسے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ پاک نے انبیاء سے حکم ہے عہد لیا، جب اللہ نے ان کو کتاب دی اور اللہ نے ان کو دانائی کی باتیں سمجھائی تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے بعد میرا ایک نبی، ایک پیغمبر رسول، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، میرے ایک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ تصدیق کریں گے تم انبیاء کی اور ساروں کتابوں کی۔ تو میں یہ عہد لیتا ہوں کہ جب وہ آئیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، میرے نبی پر ایمان بھی لاؤ، اس کی مدد بھی کرو۔ لیکن یاد رکھو اللہ تو جانتے ہیں کہ حضور سب سے آخر میں آئیں گے، بات سمجھیں۔ اللہ کے تو علم میں ہے نا کہ حضور آخری نبی ہے، تو نوح علیہ السلام سے یہ عہد لینا کہ تم میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ ایمان لاؤ گے اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی مدد بھی کرو گے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جانتے ہیں وہ تو حضور تو آئیں گے ہی نہیں نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ اللہ تو جانتے ہیں کہ حضور تو حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، تو پھر
اس عہد کا میثاق کے لینے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو نا، جب اللہ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام میں زمانے میں محمد مصطفیٰ نہیں آئے، حضرت ابراہیم کے زمانے میں نہیں آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی نہیں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی نہیں آئیں، وہ تو سب سے آخر میں آئیں گے، تو پھر ان سے یہ عہد لینا جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے دو باتیں کی ہیں، لیکن دونوں دراصل ایک ہے، سمجھانے کا انداز ہوتا ہے۔ بعض علماء ایک انداز میں سمجھاتے ہیں، بعض علماء دوسری بات وہی ایک ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دراصل اس میں اظہار شان محمد مصطفیٰ کہ اللہ نے اپنے نبی کی شان کو اتنا اونچا کر دیا، اونچا کر دیا، اونچا کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا۔ اب آپ دیکھیں آذان میں جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، لازم کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اقامہ میں اتا کے کلمہ شہادہ میں کہ جس کے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، اس میں بھی دونوں جز اکٹھے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح نماز میں دیکھ لیں جہاں اللہ کی تسبیح ہے، تقدیس ہے، تحمید ہے، تنزیہ ہے، تکبیر ہے، تسلیم ہے، وہاں حضور کا بھی نام ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن دیکھیں شان میرے اللہ کی، اگر اللہ فرما دیتے السلام علیک ایھا النبی، یہ تو ہر مومن جانتا ہے اس سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کوئی دشمن شاید شبہ کرے کہ السلام علیک ایھا النبی، نوح مراد ہے، موسیٰ مراد ہے، آگے اللہ نے درود کا بھی حکم دے دیا اور اس میں نام لیا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم۔ اب شبہ ختم ہو گیا کہ نبی سے مراد کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرا مدنی، میرا محبوب، جہاں جہاں میرا نام ہوگا وہاں بھی تیرا نام ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے جب اپنے لیے عہد لیا لست بربکم قالوا بلا، اللہ نے اپنی ربوبیت کا عہد لیا تو محمد مدنی کی رسالت کا بھی عہد لیا کہ جہاں میرا نام وہاں تیرا نام ہوگا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ دراصل یہ تمام انبیاء کو دکھانا تھا، جتلانا تھا، بتلانا تھا کہ میں اپنے نبی کی شان اتنا بلند کر رہا ہوں، اللہ تو جانتے ہیں کہ حضور ان کے زمانے میں نہیں آئیں گے۔ اور بعض علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے، محبین نے ایک اور جواب دیا، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اتنی بڑی بات ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ جب میرا محبوب آئے تم اس پہ ایمان بھی لاؤ، مدد بھی کرو۔ اور اس کے بعد بھی بڑی اتنا کافی تھا، لیکن قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، پیغمبروں نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا، ہم اقرار کریں، کافی ہے بات۔ اللہ نے فرمایا اچھا اقرار کر، تو اللہ فرماتے ہیں فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، انبیاء اقرار کرتے ہو تو گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ جب اتنی بڑی پکی بات ہے تو اعلان شان کے اعلان کے لیے تو اللہ ویسے فرما دیتے کہ جی محمد مصطفیٰ کا شان تم سب سے اعلیٰ ہے، لیکن یہاں تو باقاعدہ ایمان کی بات ہے، نصرت کی بات ہے، حضور کی مدد کرنے کی بات ہے۔
اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے ایسے حالات پیدا فرما دیے کہ لیلۃ الاسراء والمعراج میں تمام انبیاء کو مسجد میں اقصی میں اکٹھا کر کے حضور کی امامت کے پیچھے کھڑے ہو کے مقتدی بنا کے نماز پڑھا کے اس وعدے کو پورا کر دیا۔ انبیاء نے بھی وعدہ پورا کر دیا کہ میرا مولا آج دیکھ لے ہم تیرے محمد کے مقتدی بن کے کھڑے۔ تو حقیقتاً وہ لکھا بھی ہو گیا، اقتدا بھی ہو گئی، اعتراف شان محمد مصطفیٰ بھی ہو گیا، اور صحیح مانو۔ اچھا، جب آدمی نماز پڑھے گا ایمان نہ لائے تو نماز کیا پڑھے گا؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ امام تو بہت برے ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو برا سمجھیں لیکن وہ مصلی نہ چھوڑے۔ نہیں جناب، میں تو بس پڑھاؤں گا نماز، 90 سال ہو جائے، 100 سال ہو جائے، بھول جائے، رکوع سجدے کا پتہ نہ لگے، تسبیح کرے گا، نماز نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ نے باقاعدہ انتظام فرما دیا کہ تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور سب انبیاء اور رسولوں نے نماز پڑھی، اور امام کون بنے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا ایمان یہ تھا، دوسری مدد یہ تھی کہ ہر پیغمبر آنے والے زمانے کو خبر دیتا تھا کہ ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوسرا جواب علماء نے یہ دیا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ بات جتنی بڑی ہوگی اعلان بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ مثلا دیکھیں کہ سب سے بڑا فتنہ دجال ہوگا۔ دجال کا فتنہ جو ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو فتنہ دجال سے بچائے۔ وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ اس کو اللہ نے ایسی قوتیں دی ہوں گی، استدراجی طور پہ ایسی طاقتیں دی ہوں گی کہ جہاں سے گزرے گا دریاؤں کو حکم دے گا، دریا خشک پڑا ہے، حکم دے گا جاری ہو جاؤ، دریا بہہ پڑے۔ زمین کو حکم دے گا اخرجی من کنوزک، اپنے خزانے جو تمہارے اندر دفن ہے باہر پھینکو، سارے خزانے سونا چاندی باہر نکال کے پھینک دو۔ تو جب یہ عالم ہو تو پھر ایمان والا ہی فتنے سے بچ سکتا ہے نا۔ آج کل آپ نے دیکھا نہیں، جھوٹے پیر ہیں، 2-4 شعبتیں دکھا دیتے ہیں، ساری دنیا مرید ہے۔ یعنی یہ بھی بندہ نہیں پوچھتا کہ پیر صاحب تو خود نماز ہی نہیں پڑھتے، روزہ ہی نہیں رکھتے، حج ہی نہیں کرتے، داڑھی مڈاتا ہے، شراب پیتا ہے، یہ کون سا پیر ہے؟ وہ جیسے ملا دو پیادہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہارا بھی پیر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرا بھی پیر ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے پیر کی صفتیں کیا؟ انہوں نے کہا میرا جو مرشد ہے نا، مرشد ما ہما صفت و موصوفت، میرے مرشد میں ہر صفت ہے، ولیکن ذرہ بےایمانس، تھوڑا سا بے ایمان ہے۔ یعنی اندازہ کرو لوگوں کی عقل پہ اتنی پردہ پڑ جاتا ہے کہ اپنی نوجوان کنواری لڑکیاں جا کے ان ظالموں کے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں ان کی عقیدت میں کہ نوجوان جمیل خوبصورت چاند چہرے والی لڑکیاں، کنواری لڑکیاں جن کو چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا ہے، ان ہنڈوں کے گھر میں جا کے چھوڑ آتے ہیں کہ سائیں یہ آپ کی نکرانی ہے، اس کو جن آتا ہے، سحر ہے، جادو ہے، پیر صاحب جادو نکالیں گے۔ یہ تو ایسے ہے نا جیسے بھیڑیے کو کہو کہ بکری لے جاؤ، اس کو اچھی طرح چرا کے لے آنا، بھوکھی نہ رہے۔ یہ تو بھیڑیے ہیں۔
یہ تو ظالم لٹیرے ہیں. ابھی آپ اخبار میں نہیں پڑھ رہے ہیں, کوئی ڈبل شاہ ہے, کوئی ٹرپل شاہ ہے, کوئی فوربل شاہ ہے, کوئی دولت دگنی کر رہا ہے, کوئی بیٹھے بیٹھے نوٹوں کی برسات کر دیتا ہے. بڑے لوگ ہیں, مرید ہیں, اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. یعنی ایک آدمی ہے جس کو میں بچپن سے جانتا ہوں, جاہل مطلق ہے, یعنی اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ الف اور با کیا ہوتا ہے. بس ایک کپڑا ڈالا ہوا ہے کہ جی حضرت ہر وقت برقعے میں رہتے ہیں. جس بندے آئے کہ حضرت ہماری دعوت قبول فرمائیں, مہربانی فرمائیں, آپ مدینے سے آئے ہیں, ہمارے گھر میں قدم دے دیں. انہوں نے کہا بھائی ہماری کیا طاقت ہے تمہارے گھر میں جانے کی یا نہ جانے کی, میں تو حضور سے پوچھوں گا, سرکار اجازت دے دیں گے تو آ جاؤں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں. اور لوگ ہیں بیچارے وہ کہ بھی مدینے سے آیا ہے, یار یہ بھی جھوٹ بولے گا, یار یہ حضور کے روضے پہ رہتا ہے, مدینے میں رہتا ہے, مکے میں رہتا ہے, مولوی ہے, درس دیتا ہے, یہ کیسے جھوٹ بولے گا. حالانکہ اگر تم قرآن پڑھتے تو کبھی دھوکے میں نہ آتے. اللہ فرماتے میرا مدنی وممن حولکم من الاعراب منافقون من اہل المدینۃ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے مدینے میں جو منافق رہتے ہیں نا, آپ نہیں جانتے, میں جانتا ہوں. سب سے بڑا منافق عبداللہ ابن ابی کہاں رہتا تھا. سب سے بڑا دشمن محمد مصطفیٰ کعب ابن اشرف یہودی کہاں رہتا تھا. سب سے بڑے حضور کے دشمن بنو نذیر, بنی قریظہ, بنی قینقاع کے بڑے بڑے قبائل کہاں رہتے تھے. اللہ کے بندے, یہ اگر تمہیں قرآن پڑھا ہوتا تو ہمیشہ یاد رکھو, پیر کو آزمانا ہے تو قرآن و سنت کی عینک لگا کے دیکھو کہ کسوٹی پہ پورا اترتا ہے تو ولی اللہ ہے, اس کے پاؤں کے جوتے کو بھی سر کا تاج بنا لو. اور قرآن سنت کے مطابق وہ کھوٹا ہے, سمجھ لو غدار ہے, دجال ہے, یہ فاسق ہے, فاجر ہے, مداری ہے, یہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا نبی داڑھی والا ہو اور پیر بغیر داڑھی کے ہو, پھر بھی تمہیں پتہ نہیں لگتا کہ یہ پیر نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے شراب حرام ہے, وہ شراب پیتا ہو. اللہ فرماتا ہے نماز فرض ہے, وہ نماز نہ پڑھتا ہو. تمہیں اندھے ہو, تمہیں پتہ نہیں لگ سکتا کہ یہ پیر کیسا ہے. تمہیں پیسے کا بڑا پتہ ہے, ڈالر کا بڑا پتہ ہے, یورو کا بڑا پتہ ہے, پاؤنڈ کا بڑا پتہ ہے, راڈو اور لیکس گھڑیوں کا بڑا پتہ ہے, نمبر 1 نمبر 2 مال کا تمہیں بڑا پتہ ہے, نمبر 1 اور نمبر 2 پیر کا پتہ نہیں لگتا تمہیں. ایسی اندھی عقیدت, اللہ معاف فرمائے, ایسی اندھی عقیدت ہے کہ نوجوان لڑکیاں ہیں اور مشرن جن نکال رہے ہیں, جی بالوں کو پکڑ کے مار رہے ہیں, جن نکل رہا ہے بالوں کو پکڑ کے مارنے سے. جن مار سے نکلتے ہیں, وہ تو ایک جن ہوتے رہے سارے گھر والوں کو مار کے بھاگ جائے. جو صحیح لوگ ہوتے ہیں نا, اگلے دن مجھے ایک دوست نے بتایا, وہ خود بھی عالم ہے ماشاءاللہ, ایک بہت بڑے عالم تھے, ان کے پاس جنات جو ہیں وہ پڑھتے تھے. جب فوت ہونے لگے تو جنات حاضر ہوئے, انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی تو اب موت کا وقت آ گیا ہے, اب بتائیں ہم کہاں پڑھیں. انہوں نے کہا فلاں عالم کے پاس جا کے پڑھنا. انہوں نے کہا جی کوئی ہماری ڈپٹی, انہوں نے کہا بس میری اولاد کو کسی بری لائن پہ نہ جانے دینا, جانے لگے تو ذرا ان کو ٹھیک رکھنا ہے. ٹھیک ہے, وہ خیر دوسرے
دوسرے بزرگ کے پاس چلے گئے، ایک اور اللہ والے کو پتہ لگا کہ فلاں کے پاس جن ہے، وہ سیدھے پہنچے، انہوں نے کہا جی حضرت آپ کے پاس جن پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا پڑھتے تو ہے، جن پڑھتے بھی ہیں، جن مسلمان بھی ہیں، جن صحابی بھی ہیں، جن تابعی بھی ہیں، جنوں میں اولیاء اللہ بھی ہیں۔ جو حضور پر ایمان لے آئے وہ صحابی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو جنات تو صحابی بھی ہیں، جنات میں تابعین بھی ہیں، مسلمون ہیں، مومنون ہیں، قاسطون بھی ہیں۔ وہ ان کی خدمت کی، انہوں نے کہا حضرت پڑھتے تھے، انہوں نے کہا میری کو ملاقات کا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی مشکل نہیں ہے، ہم بلا لیتے ہیں۔ انہوں نے بلا لیا۔ انہوں نے کہا ہمارا ایک کام ہے کہ انگریز ہمارا دشمن ہے، مسلمانوں کو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے ہیں، تم اس کے مقابلے میں ہماری مدد کرو۔ انہوں نے کہا جی جو ہم میں سے شیطان جن ہیں نا وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کیسے مدد کریں؟ ہم مسلمان تو ہیں 100 اور کافر تو ہیں کروڑوں، اب نہیں کر سکتے، بس اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو۔ جو صحیح لوگ ہوتے ہیں صحیح بات کرتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں دیتے کہ جی تمہارے گھر پہ تویز ہے اور تمہیں اپنے گھر کا پتہ نہیں، میرے گھر کے تویز نکالو گے۔ ایسے ایسے شعبے ہیں جی، مرغی کا انڈا لے آؤ، انڈا لے آتے ہیں، اچھا میں اس پہ پڑھوں گا، اس کے اندر تمہارے وہ خلاف جو جادو ہے، سحر ہے، تویز ہے، سارے اسی انڈے کے اندر آ جائیں گے، تم خود توڑ کے دیکھ لینا۔ وہ توڑتے ہیں اندر سے تویز نکل آتے ہیں، حالانکہ شعبہ ہے یہ، کوئی بیری فقیری نہیں، بزرگی شدرگی نہیں ہے، یہ تو شعبہ ہے۔ یہ مسمرائز کیا جاتا ہے، ہپناٹائز کیا جاتا ہے، یہ تو عام بات ہے، کافر بھی کر لیتے ہیں، یہ کوئی پیری فقیری نہیں۔ اولیاء اللہ کی نشانی کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ، کس کے دوست ہیں؟ اللہ کا دوست اللہ کا مخالف ہو سکتا ہے؟ دوست اللہ کا ہو نماز نہ پڑھے، ہے اللہ کا دوست لیکن شراب پیتا ہے، اچھا دوست ہے بھائی؟ ولی تو اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم پر صرف اطاعت کے اندر نہیں چلتا، محبت میں چلتا ہے کہ میرا محبوب بھی تو ہے، میرا مقصود بھی تو ہے، موجود بھی تو ہے، اور دینے والا بھی تو ہے، نفع والا بھی تو ہے، نقصان والا بھی تو ہے، ہم تو تیرے حکم کے غلام ہیں بس۔ اس لیے خدا کے لیے اللہ سے ڈرو، ان شعبدہ بازوں کے ہاتھ میں نہ آیا کرو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ جب چیز بڑی ہوگی تو اعلان بھی بڑا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے ہر پیغمبر نے ڈرایا ہے، اور میں بھی امت کو ڈرا رہا ہوں کیونکہ فتنہ بڑا تھا، اور اللہ تو جانتے تھے کہ دجال تو حضور کے بعد آخری زمانے میں آئے گا، دجال آئے گا، لیکن قیامت سے پہلے اس کا آنا جو ہے علامات قیامت میں ہے۔ اور حضور نے فرمایا مکتوب بین عینیہ کفارا، اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ لکھا ہوگا کافر، یقرؤھا کل مومن، ایمان والا تو پڑھ لے گا لیکن بغیر ایمان والا نہیں پڑھ سکے گا۔ اور اس کے اتنا شعبے ہوں گے کہ پوری زمین پہ وہ چلے گا، پوری زمین پہ وہ پھیلے گا، اور جس کو جو بندے اس پہ ایمان لائیں گے ان کے گھر سونے چاندی سے بھر جائیں گے، اور جو اس کا انکار کریں گے ان پہ فاقہ، مصیبتیں، بلائیں، مشقتیں آ جائیں گی۔ اور وہ ایسا چلے گا کہ صرف 2 شہر ہیں، ایک مکہ اور مدینہ، جس میں داخل نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا اعلان کا بھی الملائکۃ یارثونھا، اللہ فرشتوں کی ڈپٹی لگا دیں گے کہ مکے پہ اور مدینہ منورہ پہ پہرا دو، کبھی دجال کو اندر نہ آنے دو۔
دجال وہاں بھی گھسنے کی کوشش کرے گا لیکن ملائکہ مار مار کے بھگا دیں گے. اس کے بعد وہ ارض محشر کی طرف جائے گا اور یہ وہ دجال ہے جس کو کوئی بندہ نہیں مار سکے گا حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور نے فرمایا ینزل عیسیٰ ابن مریم لیکسرن الصلیب ویقتل الدجال. آپ صلیب کی شوکت کو توڑیں گے اور دجال کو قتل کریں گے. جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے پوچھیں گے دجال کہاں ہے؟ وَأَنَّهُ فِي بَابِ اللُّدِّ. حضور نے فرمایا وہ شہر کے دروازہ باب لد کے نام پہ ہوگا. حضرت عیسیٰ جب سامنے آئیں گے انه یذیب کما یذیب الملح فی الماء، وہ دجال سے گلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ دجالی فتنے بھی ہوتے ہیں، یہ شعبدے ہوتے ہیں، یہ ساری دھوکہ ہوتا ہے. بس ولی کی پہچان یہ ہے کہ متبع محمد مصطفیٰ. اس کی صفت یہ ہے کہ جس کو دیکھو تو اللہ کی یاد آ جائے. اولیاء اللہ کی صفت یہ ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھو تو اللہ کا ذکر ہو، جس کی صحبت میں بیٹھو تیرے اندر انقلاب پیدا ہو. بے دین ہے تو دین والا بن جائے، بے نمازی ہے تو نماز. دنیا کو دکھانے کے لیے، لوٹنے کے لیے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ قیامت کا اللہ کو علم ہے، لیکن ہر پیغمبر نے قیامت سے ڈرایا، ہر نبی نے قیامت کی خبر دی ہے. دجال کا فتنہ چونکہ بہت بڑا ہے ہر پیغمبر نے خبر دی ہے. اسی طرح چونکہ عظمت میں شان محمد مصطفیٰ بڑی ہے، اس کے لیے اللہ نے عہد لیا کہ تمام پیغمبر آئیں اعلان کرتے جائیں. اور پھر ایک گھڑی ایسی آئے گی جب میں ملاؤں گا اس وقت سب کے سب اقتدا کریں محمد مصطفیٰ کی. اس لیے روایات میں آتا ہے کہ جب مسجد اقصی کی مسجد کے اندر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبی موجود ہیں، آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ موجود ہیں. آج ہر پیغمبر سوچ رہا ہے کہ خدا جانے کس کو آج مصلی پہ سردار بنایا جائے گا، کس کو آج امامت کا شرف نصیب ہوگا. بعض کہتے ہیں آدم ہوگا، بعض کہتے ہیں ابراہیم ہوگا، بعض کہتے ہیں کہ نوح ہوں گے، بعض کہتے ہیں فلاں ہوں گے. حضرت جبریل علیہ السلام آئیں گے اور کھڑے ہو کے اعلان کریں گے کہ اے جماعت انبیاء اور مرسلین سن لیں، میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، زمینیں دیکھی، آسمان دیکھے، میں نے محمد کی شان جیسا کسی کو نہیں دیکھا. تو آج مصلی پہ میرا نبی محمد مصطفیٰ کھڑا ہوگا. اور اسی سے علماء نے بھی استدلال کیا ہے کہ امام وہ بنتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہو. اس کی دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ تمام انبیاء سے زیادہ علم والے ہیں، اس لیے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو امام بنایا. اور شرط ہے کہ امام وہ بنے اقرؤکم جو سب سے بہتر قرآن پڑھتا ہو. معلوم ہوا کہ تمام انبیاء سے زیادہ بہتر پڑھنے والا بھی محمد مصطفیٰ تھا. اور اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ امام وہ بنے جس کا چہرہ خوبصورت ہو تاکہ مقتدی دیکھ کے نفرت نہ کریں. معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ جمال والے بھی محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اس لیے اللہ فرماتی ہیں اے انبیاء میں نے تم سے عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے، اور وعدہ بھی ایسا نہیں، وعدہ لینے والا خدا ہے، وعدہ کرنے والے انبیاء ہیں. اور اس پہ گواہ کون ہے؟ گواہ بھی انبیاء اور خود خدا ہے. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. اے انبیاء و رسل
اس عہد پہ گواہ ہو جاؤ، تم بھی گواہ ہو اور میں خود خدا بھی گواہ ہوں۔ اسی لیے خدا نے فرمایا قرآن میں دوسری جگہ میرا بدنی وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تیری نبوت، تیری رسالت، تیری عظمت، تیری شان، تیری رفعت کا جب میں گواہ ہوں تو پھر کسی اور کی گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور کی شان سمجھنے کی توفیق دے اور حضور کی اتباع اور غلامی کی توفیق دے اور اتباع سنت پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت دے۔ واللہ اعلم۔ اللہ اکبر۔ کہتے جی کہ ایک بندہ ہے اس کو پتہ نہیں تھا، وہ مکے میں آ گیا اور عمرہ نہیں کیا۔ وہ کیوں آیا مکہ شریف میں جب پتہ ہی نہیں تھا؟ نہیں وجہ لکھو نا، کیوں آیا؟ نوکری کرنے کے لیے آیا، ملازمت کے لیے آیا، مزدوری کے لیے آیا؟ لا علم کا کیا معنی؟ مکہ مدینہ جو آ رہا ہے لا علم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ تو ایک بالکل جاہل چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھو، اس سے کہو کہ میں مکہ جا رہا ہوں، وہ بھی کہے گا اچھا چاچا حج پہ جا رہے ہو؟ تو تمہیں کیسے لا علم تھے جناب کو پتہ ہی نہیں چلا اور آپ مکہ شریف میں بھی پہنچ گئے؟ ہاں ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی نوکری کے لیے آ رہا ہے، ملازمت ہے، ڈپٹی ہے، اور اس کے دماغ میں ہے کہ میں نوکری کرنے جا رہا ہوں، نہ مکہ ہے نہ مدینہ ہے، ڈالر ہے، پیسے کمانے آ رہا ہے۔ تو وضاحت کرو نا کہ تم کیسے لا علم ہو۔ بہرحال اب عمرہ بھی کرو اور ایک بکری دم بھی ادا کرو کہ تم میقات سے بغیر احرام کے گزرے ہو، اور آئندہ انشاءاللہ علم بھی ہو جائے گا، غلطی بھی نہیں ہوگی۔ آخر اللہ نے جو سزائیں رکھی ہیں ایسے تو نہیں رکھی نا، ورنہ ایک بکری ذبح کر کے اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اس لیے رکھی کہ بندے پھر نہ کہیں کہ لا علم ہیں۔ جب 300 ریال کا بکرا خریدیں گے، اس کو 16 سے ضرب دیں گے، 4800 بن جائے گا انشاءاللہ، اور پھر دیکھیں گے بھائی بچوں کے لیے بھی اب کچھ لینے کا بچتا ہے نہیں، پھر کبھی جو بھی جائے گا اس کو بھی کہیں گے یار احرام باندھ کے جانا، خیال کرنا بکری دینی پڑتی ہے۔ عورت بوجہ مجبوری داخل ہوئی، اس پر بھی وہی دم ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ حیض تھا، حیض میں نیت کر سکتی ہے، کوئی منع نہیں۔ اگر عورت حالت حیض میں ہے غسل کر لے، نماز نہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک بعمرۃ آ جائے، مکے میں رہے، جب پاک ہو جائے عمرہ کرے، فوراً دونوں یا تو میقات پہ جا کے مدینے سے احرام باندھ کے عمرہ کر لو تو دم سے بچ جاؤ گے۔ 300 بھرنے سے تو 100 ریال بھرنا بہتر ہے نا۔ مدینے بھی چلے جاؤ، زیارت بھی ہو جائے گی، عمرہ بھی ہو جائے گا، دم سے بھی بچ جاؤ گے۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا، منی منی تو کہیں نہیں ہے۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ، یقینی طور پہ ان کو رجم کرو۔ عورتوں کے بال جو ہیں عمرے کے بعد کتنی مقدار میں کٹوانے چاہیے؟ یہ بیوٹی پارلر والوں سے پوچھ لیں۔ اللہ کے بندے ایک پور کے برابر بال عورت اکٹھے کرے، جہاں آخر میں پہنچے ایک پور کے برابر بال کا، یہ ادھر سے پکڑ کے کاٹنا یا یوں پکڑ کے کاٹنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ سارے بال عورت کے جتنے اللہ نے دیے ہیں ان کو اکٹھا کر کے لے جائے، جہاں انتہا ہو وہاں پر ایک پور کے برابر کاٹ دے۔ کہتے جی کہ دوران طواف میں
اگر قصدن غیر محرم عورت کو ہاتھ لگ جائے توبہ کرے، اور کیا علاج ہے؟ ایک ہی علاج ہے کہ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ کے گھر کے باہر پھرتے ہوئے بھی حیا نہیں آئی۔ توبہ کرو، استغفار کرو، اور کوئی حل نہیں۔ اللہ کا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کے دروازے پہ گڑ گڑاؤ، توبہ کرو اور آئندہ ایسی حرکتوں سے بچو۔ کہتے جی کہ نماز میں رفع یدین لازمی ہے، لازمی تو جو کرتے ہیں وہ بھی نہیں کہتے، ان کے نزدیک بھی صرف سنت ہے۔ بہرحال احناف کے نزدیک نہیں ہے، حنابلہ اور علماء اہل حدیث کے نزدیک ہیں، دونوں کے پاس دلائل اور احادیث موجود ہیں، اس لیے نہ جھگڑا کریں نہ لڑیں، نہ یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ ہے کہ جس پہ آدمی مغز مارے اور دلائل دیتا رہے۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ ہوتا ہے، نہ ہوتا تو توڑ نہ دیتے، مسجد کیوں رہتی؟ نہ اگر عمرہ ہی نہ ہوتا تو یہ تو کتاب و سنت میں چلنے والی حکومت ہے، یہ وہاں رہنے دیتی بیکار؟ بالکل ہوتا ہے، اور حضور کے حکم سے ہوتا ہے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو جیرانہ سے بھی مسجد عائشہ کا عمرہ افضل ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جیرانہ کا افضل ہے، وہ کہتے ہیں حضور نے وہاں سے احرام باندھ کے خود عمرہ کیا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، فعل رسول الگ چیز ہے، قول رسول الگ چیز ہے۔ شریعت تو قول رسول کے ہاں حضور نے خود حکم دیا ہے، فعل تو کبھی جواز کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں، میں نے نہیں پڑھا کہ ان کو بھی کوئی میرے جیسا مولوی ٹکر گیا ہوگا نا، وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ رفع یدین نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی مجھے حضور کی ایک حدیث ہو، صحیح ہو اور قولی ہو، حضور نے حکم دیا ہو، ایک دکھا دو تو میں شروع کرتا ہوں۔ دیکھو نا، حضور نے نماز سکھلائی یا نہیں سکھلائی؟ حضور پاک نے اپنی امت کو نماز پڑھنا سکھلایا کہ نہیں سکھلایا؟ امام جب تکبیر کہے اذا کبر فکبروا، تم بھی اللہ اکبر کہو، ٹھیک ہے؟ امام جب پڑھے تم چپ رہو، امام جب رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اذا سجد فاسجدوا، امام جب سجدے میں جائے تم سجدے میں جاؤ۔ اچھا، امام جب سلام پھیرے اذا سلم فسلموا، تم سلام پھیرو۔ یہاں حضور ساری نماز تو سکھا رہے ہیں، رفع یدین کیوں نہیں سکھائی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ہر چیز سکھا رہے ہیں کہ جب ہاتھ باندھے تو یوں ہاتھ باندھو، اور یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ یضع یمینہ علی شمالہ، کہ ہاتھ باندھو تو یہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھو، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ درمیانی جگہ جو ہے یہاں ہڈی پہ آنی چاہیے۔ جس پیغمبر نے اتنی وضاحت کر دی ہے، اس مسئلے میں کیوں نہیں وضاحت فرمائی؟ باقی ہے فعل رسول اللہ، اور اس میں بھی سب سے بڑی روایت جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے، لیکن مسند حمیدی میں اور دیگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر خود رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ تو جب راوی اپنی حدیث پہ عمل چھوڑ دے، لیکن اس کے باوجود بھی جو رفع یدین کرتے ہیں، ہم تو برا نہیں کہتے، نہ ہم انکار کرتے ہیں، نہ برا کہتے ہیں، نہ جھگڑا کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کو 1400 سال کے بعد یہی مسئلے باقی رہ گئے ہیں، امت کو یہی درپیش ہے۔ انگریز اور کفار اور یہود و نصارہ تیرا قرآن مٹانے کے در پہ ہیں، نیا قرآن لکھ رہے ہیں، اور نیا قرآن انہوں نے چھاپ دیا ہے۔ اور وہ کفر والے جو ہیں وہ تیرے نبی کے دشمن ہیں، کبھی کارٹون بناتے ہیں، کبھی نبی پہ بکواس کرنے والوں کو سر کے خطاب دیتے ہیں۔ وہ
پاگل نہیں ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے تیرے جذبات کو ابھارا جائے اور پھر لوگوں کو بتایا جائے دیکھو یہ دہشت گرد، یہ قاتل، یہ ڈاکو، یہ لٹیرے۔ اور ہم ابھی تک انہی مسئلوں میں لگے ہوئے ہیں کہ جناب آمین زور سے کہیں یا آہستہ کہیں، ہاتھ ایک سے مصافحہ کریں یا دو سے کریں، نماز میں کتنی ٹانگیں کھولیں، ہم اسی میں لگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کفر تمہارے قرآن کو چیلنج کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم کہتے ہو جنت ہے، وہ کہتے ہیں کہاں ہے ہمیں دکھاؤ۔ وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے جنات ہیں، اللہ کے نبی انسانوں کے لیے صرف نبی نہیں جنوں کے لیے بھی نبی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں جن دکھاؤ جو مخلوق نظر نہیں آتی، اس کے لیے نبی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ آخر یہ کیا مسئلہ ہے کہ قرآن صرف یہی حکم دیتا ہے کہ لوگوں کو قتل کرو قتل کرو قتل کرو۔ کفر اسلام کے بنیادوں پہ پیشہ چلا رہا ہے، اور ہم فروعی مسائل میں اعلیٰ اولا افضل غیر افضل میں لڑ رہے ہیں اور اپنا سارا دماغ ساری قوت انہی کتابوں پہ لکھنے پہ خرچ کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے آج ضرورت ہے کہ تمام فرقے جو ہیں متحد ہو جاؤ۔ تمہارا خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور خدا کے لیے متحد ہونے کے بعد کفر کو جواب دو۔ کفر کا جواب طاقت سے نہیں ہو سکتا، کفر کا جواب علم سے ہوگا۔ آج علم سے لڑائی لڑی جاتی ہے، کسی کی طاقت کے ساتھ لڑائیاں نہیں لڑی جاتی۔ اگر ایسی ہوتی تو طاقتور ملک سارے ملکوں کو ہضم کر کے نہ کھا جاتے۔ جن کے پاس ہزاروں آئٹم تھے ان کا کیا انجام ہوا؟ ساری جماعتیں متحد ہو جاؤ، خدا کے لیے اتفاق اختیار کرو، خدا کے لیے اپنے مسائل اور اپنے اعلیٰ اولا کے جھگڑے ختم کر دو، اور تمام مل کے اپنے تمام ذہین علماء، ذہین طلباء، صاحب قلم اور لکھنے والے، رائٹر، بولنے والے، پروفیسر، لیکچرر، سارے ہر زبان والوں کو آگے لے کے آؤ اور کفر کا بیٹھ کے جواب دو۔ ان کی ہر ویب سائٹ کے مقابلے پہ ویب سائٹ کھولو، ان کے ہر چینل کے مقابلے پہ چینل کھولو، ان کے ہر اعتراض کا جواب دو، تب تم جا کے اللہ کے آگے سرخرو ہوگے، ورنہ قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ فرمائے گا میں نے اسی لیے پیدا کیا تھا کہ مرتے رہو اور ان مسائل میں جھگڑتے رہو۔ ٹھیک ہے میں نہیں بنا سکتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ساری دینی جماعتیں مل جائیں تو اللہ کا فضل ہے، ایسے دین والے لوگ موجود ہیں جو ایک ایک آدمی کھڑا ہو کے تمہیں چینل بنا کے دے گا۔ وہ چینل پہ آ کے 1 کروڑ بندے کو منٹ میں گمراہ کر دیتا ہے۔ مولوی مکی کی تقریر 200 بندہ سن کے کیا کرے گا؟ اور آج تم علماء حق چونکہ نہیں آ رہے ہو اس میدان میں، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے بھی ان چینل پہ وہ لوگ آ رہے ہیں جو مطلق جاہل ہیں، صرف انگریزی بول لیتے ہیں پیر بنے ہوئے ہیں، انگریزی بول لیتے ہیں وہ بڑے بڑے عالم بنے ہوئے ہیں، انگریزی بول لیتے ہیں بڑے بڑے ماشاءاللہ لیکچرر بنے ہوئے، حالانکہ ان کو خود بیچاروں کو الحمد کا معنی بھی نہیں آتا، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ حمد، مدح، ثنا اور شکر میں کیا فرق ہے۔ ضرورت ہے کہ علماء آگے آئیں، ضرورت ہے کہ اہل علم آگے آئیں، اہل قلم آگے آئیں، ان کو تحریری جواب دیں، تقریری جواب دیں، ان کو علمی جواب دیں، ان کے ساتھ فکری مقابلہ کریں۔ باقی لڑائی وڑائیوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، اور ویسے تم لڑو گے بھی کب، پانی تم ان کا پیتے ہو، پیپسی کے بغیر تیرا گزارا نہیں، میک ڈونلڈ کے برگر کے بغیر تیرا گزارا نہیں، پیزے کے بغیر تیرا گزارا نہیں، ٹائی ان کی باندھتے ہو، پینٹ ان کی باندھتے ہو، داڑھی انہی کی طرح مڈاتے ہو، تو مقابلہ کس بات کا؟ پہلے تم محمدی تو بنو، پہلے تم محمد مدنی کے غلام تو بنو۔ ان کی عورتیں ماشاءاللہ منی سکرٹ پہنتی ہیں، ہماری بیٹیاں بھی آج کل مولوی شلوار پہنتی ہیں، شلوار کا نام بھی مولوی رکھا ہے، مولوی اونچی پہنتے ہیں نا،
بہنیں بیٹیاں بھی ماشاءاللہ وہ لباس پہن کے کعبہ شریف میں آتی ہیں کہ پورا بدن نظر آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس عورت کے بال بھی نظر آ رہے اس پہ اللہ اور اللہ کے ملائکہ کی لعنت برستی ہے. کیا ضرورت ہے کعبے میں آنے کی؟ بڑے خوش ہیں جی ہم عمرہ کریں. کس بات کا عمرہ کریں ہو؟ بڑے خوش ہیں جناب ہم مکہ شریف میں گئے تھے. کعبہ شریف میں ہو. کعبے میں تو ابو جہل رہتا تھا. کعبہ تو بنایا ابو جہل نے تھا. تو ابو جہل کعبہ بنانے کی وجہ سے جنت چلا جائے گا؟ تم عمرے پہ آ گئے ہو تو کوئی آسمان پہ پہنچ گئے ہو. اس لیے مہربانی کر کے اللہ کے حرم میں میری درخواست ہے، التجا ہے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ جھگڑے ختم کرو، اختلاف ختم کرو، پارٹی وادی ختم کرو، فرقہ واریت ختم کرو. کہیں جھگڑا ہے جی حضور زندہ ہے قبر میں کہ مردہ ہے، کہیں جھگڑا ہے جی مردے سنتے ہیں جناب کے نہیں سنتے. انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں بھائی، ہم تو فریاد کرتے رہیں گے، باقی تمہاری مرضی ہے، لڑو، تمہاری مرضی ہے، مانو نہ مانو. کہ ابد میں یہ تو نہیں کہو گے کہ ہمیں کسی نے اتفاق کی دعوت نہیں دی تھی. پاکستان سے آئی ہوں عمرے کے لیے، لیکن مجھے بغیر احرام کے ماشاءاللہ عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں. کسی وقت بھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں غلط کام کروں تو استغفار کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، اور اپنے آپ کو دین کے کام میں لگاؤ. وضو کر لو، نماز پڑھ لو، سجدہ کر، تاکہ اللہ شیطان کے حملے سے بچا دے. میں وقت دینا بہتر ہے نہ شراب پینا بہتر ہے، چوری کرنا بہتر ہے، ڈاکہ مارنا بہتر ہے، تبلیغ کرنا کیا بہتر ہے؟ بے وقوفی والا کام ہے. تبلیغ کیوں کرو تم آرام سے ماشاءاللہ جا کے ڈانس سیکھو، کرکٹ کھیلنا سیکھو، ہاکی سیکھو، ٹینس سیکھو. تبلیغ میں جا کے کیا کرو گے؟ وہی دین کی بات کرو گے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، کلمہ ٹھیک کرو، کیا فائدہ؟ یعنی اندازہ کرو کہ 14ویں صدی آ گئی جیسے کہتے ہیں نا، حالانکہ 14ویں صدی کچھ نہیں ہوتی، وہ کہ آج مسلمان پوچھتا ہے کہ تبلیغ کیسا ہے. اللہ نے حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. میرے مدنی تیری ذمہ داری یہ ہے میرے دین کی تبلیغ کرو. جو حکم اللہ نے نبی کو دیا ہے امت پوچھ رہی ہے جی تبلیغ کرنا ٹھیک ہے؟ انا للہ و انا. ارے تو قرآن کا حکم ہے، تم شرعاً پابند ہو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ بہتر امت تم ہو اسی لیے کہ تبلیغ کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. کل ہم نے مدینہ منورہ جانا ہے. طواف الوداع تم پہ واجب نہیں ہے، کر لو تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ موت و حیات کا کیا پتہ ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حدیث کے لفظ ہیں کہ ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، کہ جاتے ہوئے طواف کرو، لہذا سب کے لیے ہے، ورنہ عمرے والے پہ واجب نہیں ہے، لیکن کرو بہتر. اگر کوئی آدمی اسپرے دوا ہے زراعت کے لیے، نقد 300 میں بیچتا ہے، ادھار 500 میں جائز ہے. لیکن کب جائز ہے؟ ان کو کہہ دے کہ 300 دو تو نقد ابھی لے جاؤ. وہ کہے نہیں میں تو بیچوں گا ہی ادھار، تو پھر حرام ہے. مسئلہ سمجھو. وہ کہے کہ جناب نقد میں لینی ہے ابھی 300 دو لے جاؤ، اور ادھار میں لینی ہے تو ریٹ 500 ہے. اس کا مطلب ہے کہ تم نے یہ چیز بیچی ہی 500 میں ہے، اگلے نے قبول کیا ہے تو کوئی حرام نہیں.
انگوٹھے چومتے ہیں وہ تو اپنے انگوٹھے چومتے ہیں، نبی پہ تو مفت کا احسان کرتے ہیں، انگوٹھے اپنے چومتے ہیں، احسان محمد مصطفیٰ پہ۔ خالص بدعت ہے، خالص بدعت۔ جب حضور کا نام آئے درود پڑھا کرو۔ اپنے شہر سے کتنے کلومیٹر فاصلہ کریں تو ہم مسافر ہوں گے؟ تقریباً 78 کلومیٹر۔ بہت پریشان رہتا ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ کہتے جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنو، لیکن یہ بھی تو ہے نا، حضور نے فرمایا کہ امام کا پڑھنا تیرا پڑھنا ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ اسی لیے تو میں نے بتایا تھا نا کہ ظہر کی نماز میں امام آیت پڑھے تلاوت والی، ہم نے تو نہیں سنی، امام سجدہ کرے، ہم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ ہم نہ پڑھی ہے نہ سنی ہے، ہم کیوں کریں؟ منع ہوا اس کا پڑھنا، ہمارا پڑھنا ہے۔ کیونکہ آگے گزرتے ہیں نہ گزرا کریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزرا کریں۔ اگر کوئی آدمی جدہ جائے اس کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہے، کرنا چاہے کر لے۔ طواف النساء جو ہے یہ شیعہ حضرات کے لیے ہے کہ وہ عمرہ کر کے طواف کر کے صفا مروہ دوڑ کے بعد میں ایک طواف کرتے ہیں بیوی کو حلال کرنے کے لیے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ طواف اگر عصر کے بعد پڑھ، افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں، لیکن جا رہے ہیں پڑھنے، کوئی ایسی بات نہیں۔ کون سا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ بھئی اسلام گر جائے گا؟ عصر کی نماز میں امام کے پیچھے 3-4 صفیں ہوتی ہیں، تو ہوتی ہے نا، تو امام کے پیچھے تو صفیں متصل ہیں نا، اب آگے صفوں میں فرق ہے، تو اگر دور والوں کو صف نظر آ رہی ہے تو نماز ٹھیک ہے۔ مکے اور مدینے کے درمیان میں کوئی ایسا کنواں ہے جس سے شفا ملتی ہے، اس کو ڈھونڈنے میں کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ زمزم جو موجود ہے نا، زمزم پہ ایمان نہیں ہے، ایک اور کنواں ڈھونڈنا ہے، پھر کسی پیر کی مزار پہ جاؤ، وہاں کوئی کنواں شواں ساتھ لگا لو، کعبے والا کنواں تو تمہیں قبول نہیں۔ حالت احرام میں ایک ساتھی نے دوسرے ساتھی کے سر پہ اس طرح پھیرا، اگر دونوں طواف کر چکے ہیں، صفا مروہ دوڑ چکے ہیں، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیرے جائز ہے۔ اب دونوں نے نکلنا ہے احرام سے، بس عمرے کے کام تو پورے ہو گئے۔ اگر طواف کے 2 رکعت نہیں پڑھے ہیں، اب پڑھ لو۔ اگر ایک آدمی اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے کہ پیشاب کے قطرے خشک ہو جائیں لیکن بعد میں بھی گرتے ہیں، معنی یہ ہے کہ بیماری ہے، اس کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ وہاں سامنے